اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، اپنے حبیب سے کہا فاصبر، اے پیغمبر آپ صبر کرو، اے پیغمبر آپ صبر کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم انبیاء نے صبر کیا، جیسا کہ رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور خاتم الانبیاء۔ جناب عیسیٰ نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ ساری صحبتوں کو برداشت کیا، جناب موسیٰ نے برداشت کیا، لوگ اتنا جو ہے ظلم و ستم کرتے تھے سب برداشت کرتے تھے۔ جناب نوح کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم ہوا، لوگ پتھر مارتے تھے، سب کچھ کیا۔ جناب ابراہیم کو تو آگ میں پھینکا گیا، ساری مصیبتوں کو تحمل کیا، صبر کیا۔ اولو العزم سے جب انبیاء نے کیا تو رسول خدا سے کیا کہا؟ اے پیغمبر آپ صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اس طرح صبر کرو۔ رسول نے صبر کیا، کامیابی ملی کہ نہیں؟ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کوڑے پھینکے گئے، شعیب ابو طالب میں انحصار کیا گیا، ساری صحبتوں کو برداشت کیا، کیا کیا ظلم کیا، اجڑیاں پھینکی جاتی تھی رسول پر۔ صبر کرنے کا نتیجہ کیا ملا؟ کامیاب۔ جو رسول کے دشمن تھے وہی دوست بنے، جو رسول کے مخالف تھے وہی موافق بنے، جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے وہی راستے کو ہموار کیا انہوں نے، جو رسول کو جادوگر کہتے تھے وہی رسول کا انہوں نے کلمہ پڑھا، انہی لوگوں نے جو ہے رسول کا کلمہ پڑھا۔ تو کہا کہ صبر کرو اے رسول، صبر کرو، اس لیے کہ صبر میں بلندی ہے، صبر میں کامیابی ہے۔ رسول نے صبر کیا، کامیاب ہوا۔ جناب یوسف، کتنا رسول جناب یوسف نے صبر کیا؟ جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، لیکن جناب یوسف نے صبر کیا، آخر خدا نے کنویں سے باہر نکالا کہ نہیں نکالا؟ جناب یوسف کو کنویں سے باہر صبر کی وجہ سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ انہیں صبر کا صلہ ملا کہ نہیں؟ عزیز مصر بنے کہ نہیں بنے؟ عزیز مصر بنے۔ جناب یوسف کو زندان میں ڈالا گیا، جناب یوسف نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس سے خدا نے نکالا بھی۔ صبر کیا تو کنویں سے نکالا، صبر کیا تو جو ہے قید خانے سے نکالا، صبر کیا تو تحفے میں عزیز مصر بنے۔ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بھائیوں پر بہت بھروسہ انسان کو ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے بھائیوں پر بہت ناز تھا، جس کے 11 بھائی ہو اس کی ضرورت ہے کہ جو ہے یوسف کی طرف آگ اٹھا کے دیکھ لے، لیکن انہی بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالنے لگے، پھینکنے لگے تو وہ بہت چھڑایا گیا، بہت کوشش کی، ہاتھ پیر مارا کہ چھوڑ دے، بھائیوں سے جو ہے لاکھ گہار لگاتے رہے، اے بھائی مجھ پر رحم کھاؤ، لیکن کسی بھائی نے رحم نہیں کھایا، تو بچا لیتا۔ لاوی نے کچھ کوشش کی، لیکن بہت جو ہے جناب یوسف نے چاہا کہ بچ جائے، پھر ہنسنے لگے۔ کہا کہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں تم بھائیوں میں بہت بھروسہ کرتا تھا، بھروسے کا یہ نتیجہ ملا کہ تم لوگ مجھے جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور مجھے کنویں میں پھینک رہے ہو۔ کاش میں تم پر بھروسہ نہ کرتا، میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا، میں تم جیسے بھائیوں پہ بھروسہ نہ کرتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا، کیونکہ اعتماد خدا پر ہونا چاہیے۔ اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا تو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، میرا خدا مجھے بچاتا۔ پناہ دینے والا وہ ہے،
وہی ہر ایک کو پناہ دیتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے صبر کیا. اور جب وہی بھائی زمانہ قحط میں آئے پہچان رہے تھے اپنے بھائیوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا انہی بھائیوں کو جو ہے انہوں نے گندم دیا. جو بھائی جان لے چکے تھے انہوں نے تو سمجھا تھا کہ مر گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ تم جو ہے مجھ سے گندم لینے آئے ہو، تم نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، بلکہ ان کو مہمان بنایا، ان کی پذیرائی کی، صبر کیا اور گندم انہیں عطا کیا. صبر کرنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے، صبر کرنے میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے رسول سے خدا یہ کہہ رہا ہے، خاتم الانبیاء سے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ صبر کریں، تاکہ آپ جو ہے جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی بلندی ہے، وہاں پر صبر ہی جو ہے جس کی وجہ سے صبر کے ہی ذریعے سے آپ جو ہے کہا جائے کہ اور بزرگی حاصل کر سکتے ہیں. صبر کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. بلندی چاہیے تو صبر کرے. پیغمبر خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود صبر کیا، ہر محاذ پر صبر کیا. دین جو بڑھا ہے صبر کی وجہ سے، اسلام نے جو ترقی کی ہے صبر کی وجہ سے، اور انسان کو عزت بھی ملتی ہے تو صبر کی وجہ سے، خدا کے نزدیک بھی ہوتا ہے تو صبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے جب انتقال ہو جائے تو صبر کریں اور اس کے بعد غسل میت کا انتظام شروع کر دیں، غسل دینا شروع کر دیں. لازم ہے ہر عقل مند شخص کے اوپر کہ وہ مسلمان ہو، پاگل غسل نہیں دے گا، عقل مند ہونا چاہیے اور مسلمان ہو. احتیاط واجب آ گیا. احتیاط واجب کیا ہے؟ یہاں پر راستہ ہموار ہے، آپ دوسرے مرجع کی طرف بھی رجوع. احتیاط مستحب نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اثنا عشری ہو، 12 امامی شیعہ ہو، وہ غسل دے اور غسل کے مسائل سے واقف ہو، غسل کے مسائل کو بھی جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آئے اور ایسا کر کے کہے کہ ہو گیا غسل، ہے نا، ایسا نہ ہو. غسل کے مسائل کو جانتا ہو. اور جو بچہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے اور صحیح غسل دینے کا وہ سلیقہ جانتا ہے، وہ صحیح غسل انجام دے سکتا ہے، ممیز شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غسل کا طریقہ بھی جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ جانتا بھی نہ ہو، جانتا ہو تو وہ غسل دے سکتا ہے، اس کا غسل دینا کافی ہے نا. اور کہا کہ اگر غیر اثناشری مسلمان کی میت کو اس کا ہم مذہب جو ہے اسے غسل دے، لیکن اگر ہم مذہب نہیں ہے ہم مذہب نہیں ہے تو دوسرا بھی مذہب کا دے سکتا ہے. کہا کہ اثناشری دے اور اس کو ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق اسے غسل دے. اب اگر کہا جائے مسلم ہے تو مسلم موجود ہے تو مسلم غسل دے گا، اثناشری نہیں دے گا. اگر اثناشری ہے تو پھر وہ کہا جائے کہ مسلم تھوڑی دے گا. ہم مذہب ہو، اگر نہیں ہے تو پھر غیر مذہب بھی مسلمان میں دے سکتا ہے. مومن اور مسلم میں یہی فرق ہے کہ غیر مومن جو ہے جب نہ ہو تو وہ غسل دے سکتا ہے. تو اثناشری کی ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے. اگر غیر اثناشری موجود ہے تو اثناشری کے اوپر واجب نہیں. غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط، غسل کے بعد حنوط اعضائے سبع کے اوپر جو ہے ملا جائے گا. یعنی سب سے پہلے شروع جو کیا جائے گا وہ پیشانی سے کیا جائے گا. سب سے پہلے یہ مستحب ہے کہ پیشانی سے حنوط جو ہے شروع کیا جائے اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پہ ملا جائے. پہلے پیشانی پہ ملا جائے، اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پہ ملا جائے اور دونوں ہتھیلیوں کے بعد اور دونوں گھٹنوں پہ ملا جائے اور دونوں گھٹنوں کے بعد جو ہے دونوں انگوٹھوں کے اوپر کافور ملنا واجب. اور اس کے بعد کفن پہنایا جائے گا. کفن 3 جو ہے پیراہن لنگی
चादर। 3 वाजिब है, ये वाजिब है इसको कफन पहनाना। फ़क़त सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।